اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا۔ آئیے قرآن سمجھے آسانی سے۔ آج اس کے 9ویں سبق میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے 8 اسباق میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے بہت ساری علامتیں، حروف اور الفاظ سیکھے۔ آج ہمارا ٹاپک حروف سے متعلقہ ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید میں 78,000 الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ان کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ پہلے ہم نے اسم کے بارے میں اور اسم کے ساتھ آنے والی علامات کے بارے میں، فعل اور فعل کے ساتھ آنے والی علامات کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم حرف کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن مجید کا تقریباً 17-18% الفاظ کا جو حصہ ہے وہ حروف پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 88 حروف استعمال ہوئے ہیں اور ریپیٹیشن کے بعد بار بار دہرائی کے ساتھ 17,703 بار یہ حروف قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ٹوٹل 88 حروف اور 17,703 بار قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ ٹوٹل الفاظ 78,000 ہیں۔ تو اس حساب سے یہ قرآن مجید کا تقریباً 17-18% بنتے ہیں۔ تو بہت ہی قیمتی سبق ہے آج کا۔ اور حروف میں نے آپ کے سامنے تقریباً 30 حروف لکھے ہیں۔ یہ حروف قرآن مجید میں متعدد بار آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان حروف کے معنی کو جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ حروف ہم نے جو پہلے کچھ علامات پڑھی تھی ان کے ساتھ مل کے قرآن مجید میں کیسے آتے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان حروف کا الگ الگ معنی دیکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حرف جو ہوتا ہے یہ بذات خود اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی اور اسم یا فعل نہیں ملتا۔ تو گویا کہ یہ حروف اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف میں نے کہا فی کا معنی ہوتا ہے میں۔ بی کا معنی لیے بھی ہوتا ہے، ساتھ بھی ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان کے یا اگر، اور ان بھی اور ان، یہ دونوں طرح حمزہ کے نیچے زیر اور زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح انا بے شک یا انا بے شک، ان سے، الا پر، ماں کے 2 معنی قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ویسے اور بھی اس کے معنی ہیں، قرآن مجید میں زیادہ تر 2 اس کے معنی آئے ہیں، ماں نہیں، اور دوسرا ماں کا معنی جو زیادہ استعمال ہوا وہ ہے جو، ماں بھی جو۔ انما اس کے سوا نہیں، لم نہیں، لا کا معنی بھی نہیں، لم کا معنی بھی ہرگز نہیں، لما جب، لی یا لا، لی کے کا معنی ہوتا ہے لیے، اور لام اور لا کا معنی البتہ، من یا من دونوں طرح، من کا معنی سے، من کا معنی کون، ما کا معنی ساتھ، قبل پہلے، کانا تھا یا کانا بھی ہوتا ہے، کانا یا کانا کا معنی ہوتا ہے گویا کے، اور کانا کا معنی ہوتا ہے تھا۔ دوسرا معنی قرآن مجید میں کانا کا معنی ہے بھی استعمال ہوتا ہے،
لیکن یا ایہا یا ایتھا یا ایہا یا ایتھا ان تینوں کا معنی ہوتا ہے اے، حتی یہاں تک کہ، قد البتہ تحقیق، لقد البتہ تحقیق، سوف ان قریب، لما جب۔ یہ تو میں نے آپ کو ان حروف کے الگ الگ معانی بتایا جو قرآن مجید میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پہلے 3 طرح کی علامات پڑھی تھیں جن کا معنی تھا وہ ایک، وہ دو، وہ سب، اسی طرح آپ، تم، میں، ہم، جن کا معنی ہم نے یہ کیا تھا، ان علامتوں کو جو کہ ہیں ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا، کا یا کی، کما، کم، کننا اور چھوٹی یا اور نا، ان علامتوں کو جن کا معنی ہو کا معنی تھا وہ، ہا کا معنی بھی تھا وہ عورت، ہما کا معنی وہ دو، ہم کا معنی وہ سب، ہننا کا معنی وہ سب عورتیں، کا معنی تو مرد، کی کا معنی تو عورت، کما کا معنی تم دو مرد یا عورتیں، کم کا معنی تم سب مرد، کننا کا معنی تم سب عورتیں۔ چھوٹی یہ ہو کسی حرف کے آخر میں تو اس کا معنی ہوتا ہے میں، نا کا معنی ہوتا ہے ہم۔ اب ہم ان حروف کو ان علامتوں کے ساتھ ملائیں گے اور یہ قرآن مجید کے ہر صفحے میں تقریباً ہر لائن میں آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی مثال ملے گی۔ 17,000 بار جو ہے قرآن مجید میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں۔ ہم فی کو لیتے ہیں اور ان علامتوں سے جوڑتے ہیں۔ دیکھنا، فی ہی اس میں، فی ہا اس عورت میں، فی ہما ان دونوں میں، فی ہم ان سب مردوں میں، فی ہننا ان سب عورتوں میں، کیونکہ ہننا کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے۔ فی کا تجھ مرد میں، فی کی تجھ عورت میں، فی کما تم دونوں میں، فی کم تم سب مردوں میں، فی کننا تم سب عورتوں میں، فی یا مجھ میں، فی نا ہم میں۔ اس طرح بہی، بہا، بہما، بہم، بہننا، بکی، بکا، بکما، بکم، بکننا، بی، بنا۔ اس طرح انا، انہو، انہا، انہما، انہم، انہنہ، انکا، انکی، انکما، انکم، انکنہ، انی، انا۔ اسی طرح ہم لے لیتے ہیں ان، انہو، انہا، انہما، انہم، انہنہ، انکی، انکا، انکما، انکم، انکنہ، انی، انا۔ تو اسی طرح آپ یہ جتنے حروف اس سے ادھر ادھر ہیں، یہ والے، یہ سارے حروف کو ان علامات کے ساتھ ملا کے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ بہت قیمتی سبق ہے، اور میں آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارا الحمدللہ دوبارہ دہرائی والا کورس بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ کل ہم 10 اسباق کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس میں ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اس کام میں، قرآن کو سیکھنے کے کام میں آپ لگ جائیں۔ 3 طرح کے سورسز کے ذریعے سے آپ قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فہم قرآن کلب یوٹیوب چینل سے آپ سرچ کر کے ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ فیس بک پیج پہ فہم قرآن کلب سرچ کر کے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، وہاں سے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر ان اسباق کو بہتر انداز میں سننا چاہتے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے نیچے جو نمبر دیے گئے ہیں ان پہ آپ میسج کریں، رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس فہم قرآن کورس میں شامل کر لیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ 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 اللہ